السلام علیکم دوستو، کے پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دفعہ 34 ایسے افعال جن کے مرتکب اشخاص ایک ہی نیت سے ہوں اور دفعہ 40 جرم کی تعریف، یہ دونوں دفعات پڑھے تھے۔ تو آج ہم مجموعہ تعزیرات پاکستان کے مزید دو دفعات، دفعہ 52 نیک نیتی کی تعریف اور دفعہ 52A پناہ دینا، یہ دونوں دفعات پڑھیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 52 نیک نیتی کی تعریف۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 52 میں نیک نیتی کی تعریف کی گئی ہے۔ اس دفعے کو مزید پڑھنے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے مطابق نیک نیتی کی کیا تعریف ہے، یعنی نیک نیتی مجموعہ تعزیرات پاکستان کے نظر میں کیا ہے اور اس کی تعریف کیسے کی گئی ہے۔ کسی امر کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ یقینی طور پر نیک نیتی سے کیا گیا ہے، جبکہ وہ لازمی احتیاط اور توجہ عمل کے بغیر کیا جائے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دفعہ 52 مختصر سا دفعہ ہے اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کے اس دفعہ کے تحت نیک نیتی کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مکمل طور پر یقینی طور پر نیک نیتی سے کیا گیا ہے، جبکہ اس میں احتیاط اور توجہ نہیں کی گئی۔ یعنی دفعہ 52 کے تحت کوئی بھی کام اس وقت تک نیک نیتی کے زمرے میں نہیں آئے گا جب تک وہ کام لازمی احتیاط اور توجہ کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یعنی نیک نیتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کیا جا رہا ہو تو وہ مکمل توجہ اور احتیاط کے ساتھ کیا جائے تاکہ کسی قسم کا نقصان یا نقص نہ ہو۔ اس کے ساتھ آگے نوٹ دیا گیا ہے جس میں مثال پیش کی گئی ہے اس دفعہ کی وضاحت کے لیے۔ نوٹ میں لکھا ہے کہ اگر کہیں دوسری منزل میں آگ لگی ہوئی ہو اور وہاں کوئی بچہ ہو اور اس کے بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ ہو اور کوئی اس کو کہے کہ چھلانگ لگاؤ، ہم آپ کو کیچ کریں گے، اور وہ شخص بچے کو بچانے میں ناکام ہو جائے تو اس شخص پر کوئی الزام عائد نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کی نیت نیک تھی۔ اس نوٹ کے ذریعے ہمیں نیک نیتی کی تعریف مزید واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہ کسی عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں کوئی بچہ یا کوئی انسان پھنس گیا ہے اور وہاں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا اور اس کو کسی دوسرے طریقے سے نہیں بچایا جا سکتا، تب نیچے کھڑے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ چھلانگ لگا لو، ہم آپ کو پکڑ لیں گے، تو وہ بچہ یا انسان اس جگہ سے چھلانگ لگاتا ہے اور نیچے کھڑے لوگ اس کو پکڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن اس کو پکڑ نہیں سکے اور اس کو نقصان ہو گیا۔ تو مذکورہ لوگوں پر اس حادثے کا الزام نہیں لگایا جائے گا کیونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس کو بچایا جا سکے لیکن وہ بچانے میں ناکام رہے۔ دفعہ 52 یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 52A پناہ دینا دفعہ پڑھیں گے، جس میں کسی کو پناہ دینے کے حوالے سے ہدایات اور وضاحتیں کی گئی ہیں۔ لفظ پناہ دینے میں کسی شخص کو گرفتاری سے بچنے کے لیے پناہ دینا، خوراک، پینے کی چیز، رقم، پوشاک، ہتھیار، گولہ بارود، کسی کو بھگانے کے لیے اشارہ دینے تک بھی پناہ دینے میں آتا ہے۔ یعنی اس جملے کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص جس کی گرفتاری مطلوب ہے اور کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا پولیس اس کی گرفتاری کرنا چاہتی ہے تو وہ کون کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے اس کو کوئی شخص پناہ دیتا ہے، یعنی اس کو گرفتاری سے بچاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے پناہ دینا، یعنی اس کو اپنے پاس رکھنا یا چھپانا۔ خوراک، یعنی جس شخص کی گرفتاری مطلوب ہے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے یا اس کو خوراک پہنچاتا ہے۔ پینے کی چیز دینا، یعنی اس کے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اس کو پانی وغیرہ پلاتا ہے۔ رقم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی گرفتاری مطلوب ہے اور دوسرا کوئی شخص اس کو رقم پہنچاتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے، تو یہ بھی پناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ پوشاک، یعنی اس کے لیے کپڑوں وغیرہ کا بندوبست کرنا۔ ہتھیار اور گولہ بارود، یعنی گرفتار طلب شخص کو کوئی دوسرا شخص ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرتا ہے تو یہ بھی پناہ کے زمرے میں آتا ہے۔
اور یہاں پر سب سے باریکی والی چیز کہ کسی کو بھگانے کے لیے اشارہ دینا بھی پناہ کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کوئی شخص جو بھاگ رہا ہے اور اس کو کوئی اشارہ ایسے کرتا ہے کہ اس کے بھاگنے میں آسانی ہو جائے تو یہ بھی پناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یا کوئی گرفتار طلب شخص کسی جگہ پر چھپا ہوا ہے اور کوئی دوسرا شخص پولیس کو دیکھ کر اس کو بھاگنے کا اشارہ کرتا ہے جو پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور مفرور یا گرفتار طلب شخص وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس دوسرے شخص کا اشارہ دینا بھی پناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یا ذرائع ایصال فراہم کرنا یا کسی شخص کو کسی بھی طریقے سے، خواہ وہ دفعہ ہاذا میں مذکورہ قسم کا ہی ہو یا نہ ہو، اعانت میں شامل ہے، یعنی کہ کوئی شخص کسی بھی طرح سے کسی گرفتار طلب شخص یا مفرور کی کسی بھی طریقے سے مدد کرتا ہے تو وہ اعانت کے زمرے میں آتا ہے، یعنی اس کو پناہ دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ دفعہ 157 اور 130 میں ذکر شدہ حالات کے مطابق اگر پناہ دینے والے بیوی یا شوہر ہو تو یہ دونوں اس دفعہ کی سزا سے مستثنی ہوگی۔ اب دفعہ 52 یعنی پناہ دینا، اس دفعے میں ایک استثناء بھی دیا گیا ہے اور وہ استثناء شوہر اور بیوی کو دیا گیا ہے، یعنی ایک عورت کا شوہر جو گرفتار طلب ہے یا مفرور ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کو پناہ دیتی ہے تو اس دفعہ کا اطلاق اس عورت پر نہیں ہوگا، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو پناہ دیتا ہے تو وہ اس دفعہ سے مستثنی ہے، اور مستثنی کے شرائط دفعہ 157 اور دفعہ 130 میں دیے گئے ہیں، یعنی وہ شرائط پورے ہوں گے تب ہی ان میاں بیوی کو مستثنی حاصل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہاں پر دفعہ 52 بھی اختتام پذیر ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج ہم نے 2 دفعات پڑھے۔ دفعہ 52 نیک نیتی کی تعریف، جس میں نیک نیتی کی تعریف کی گئی ہے کہ نیک نیتی سے کیا مراد ہے، یعنی کوئی کام مکمل توجہ اور احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہو تب وہ نیک نیتی کہلائے گا، اگر کوئی کام بغیر احتیاط اور توجہ کے کیا گیا ہو تو وہ نیک نیتی کے زمرے میں نہیں آئے گا اور اس کو نیک نیتی نہیں کہا جائے گا۔ دفعہ 52 پناہ دینا، اس دفعے میں ہم نے پڑھا کہ پناہ دینے سے کیا مراد ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی گرفتار طلب شخص کی کسی بھی طریقے سے مدد کرتا ہے تو وہ پناہ دینے کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ ایک قابل سزا جرم ہے، لیکن اس میں میاں بیوی کو مستثنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے ہیں، اور اس پناہ دینے کے شرائط دفعہ 157 اور 130 میں درج ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔